بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو جو موجودہ دور کے واش روم ہیں اس میں جو حصہ غسل خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے وہ تو پاک ہے، وہ کہتے ہیں، تو وہاں دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دعا کب پڑھنی ہے کہ جب آپ کموڈ پر بیٹھنے لگیں اس وقت پڑھیں، یا آپ سیٹ کے اوپر بیٹھنے لگیں تو اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں۔ سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا، صرف وہی ٹائلٹ ہے، اس کے ساتھ جو باقی باتھ روم ہے نا وہ واش روم ہے، وہ آپ کلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک جگہ ہے۔ ایون آپ ٹائلٹ کے دروازے سے اندر جا کے اس سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ہم نے دونوں چیزیں اکٹھی کر دی ہیں نا، پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا، پہلے تو صرف 2 اینٹیں ہی ہوتی تھیں نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، عورتیں بھی باہر جا کے ٹائلٹ کرتی تھیں اوپن ایئر میں، اور اس میں کیا وہ دعا کے لیے انہوں نے کوئی کمرہ بنایا ہوتا تھا؟ نہیں، جب وہ دو اینٹیں یا 2 پتھروں پہ چڑھنے لگتے تھے نا، اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے تھے۔ یہاں بھی جب آپ اس سیٹ پہ چڑھنے لگے دعا پڑھ لیں، اس سے پہلے والا سارا حصہ جو ہے وہ پاک ہی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دلیل کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی بیت الخلاء یا قضاء حاجت کے لیے نکلتا تھا تو کیا کرتا تھا کہ وہ شہر سے، آبادی سے نکل کر خالی میدان میں جاتا تھا۔ اب خالی میدان بقول اس کے تنزن کہا اس نے کہ خالی میدان تو بہت بڑا ہوتا ہے، تو کیا جب اس نے قدم رکھا میدان میں تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے، اور آگے جا کے پتہ نہیں کہاں جا کے یہ بیٹھے گا؟ تو اب اس میں بھی مذاق نظر آیا۔ تو جناب اعلیٰ اس کی جو علمی حیثیت ہے یا قابلیت ہے اس میں اتنا کچھ ہی ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت اس کے سامنے آ گئی، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، کہ جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے کھلی جگہ پر جائے، اوپن ایریاز میں کہتا ہے جب کوئی جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اور کہتا ہے کیوں پڑھے؟ کیونکہ اس وقت جنات اور شیاطین سے پناہ مانگنا ہے۔ ٹھیک بات ہے آپ کی۔ اب جناب اعلیٰ گزارش یہ ہے کہ آپ کے سامنے تو ایک لفظ آیا خلا، جبکہ احادیث کے اندر اگر آپ کا کوئی استاد ہوتا آپ کو وہ بٹھا کر پڑھاتا کہ بھائی مطالعہ گہرا کرو، بہت کچھ ہے حدیث میں، سیاہ ستہ ہی دیکھ لو، آپ دوسری کتابوں کو نہیں مانتے ہو، کہتے ہو ضعیف ہیں فلاں ہیں، یہ وہ چھوڑ دو ان کو، سیاہ ستہ میں ہی دیکھ لو، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو 5 قسم کے الفاظ قضاء حاجت کے لیے اس جگہوں کے استعمال کرنے کے بارے میں آئے ہیں۔ جناب پہلا لفظ یہ آتا ہے کہ اذا اتا احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے کھلی جگہ پر۔ دوسرا لفظ اس میں یہ استعمال ہوا کہ فاذا ذهب المذهب ابعد، کہ جب وہ اس جگہ جائے جو جانے کی جگہ ہے، یعنی اوپن ایریا، خلا، جس میں رفع حاجت کی جائے، دور جائے تاکہ لوگوں کی نظر سے بچا رہے۔ تیسرا لفظ ہوا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے تو دور چلے جاتے تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، پردے کا اہتمام۔ چوتھا لفظ جو استعمال ہوا کہ ان هذه الحشوش محتضرۃ، کہ بے شک قضاء حاجت کی جو یہ جگہیں ہیں یہ حاضر شدہ ہیں، یعنی یہاں پر جنات اور شیاطین کا ایک جمگٹا یا حاضر ہونا، جگہ بیٹھنے کی یا ان کے لیے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے۔ تو ٹھیک ہے جی۔ اب 5واں جو ہوا کانا اذا دخل الکنیف قال بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث، اور ایک روایت میں آتا ہے من الخبیث والخبائث۔ تو یہ 5 چیزیں استعمال ہوئی ہیں جناب۔ تو اب میں یہ سوچنے لگا کہ یہ 5 چیزیں کیوں ارشاد ہوئیں؟ مرزا صاحب کہتے ہیں وہاں پر تو نظام ہی 2 اینٹوں کا یا پتھروں کا تھا، تو سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ جب اوپن ایریا میں جائیں قضاء حاجت کریں اور وہاں پر آپ یہ دعا پڑھیں۔ اب جناب آپ سے ایک سوال ہے کہ جب کوئی شخص کسی اوپن ایریا میں جاتا ہے تو جتنے بھی اہل عقل ہیں وہ جگہ کون سی منتخب کرتے ہیں؟ جو پہلے سے صاف ستھری، کوئی بھی ایسی جگہ جا کر نہیں بیٹھے گا جہاں پہلے کسی کا بول و براز پڑا ہو۔ تو صاف جگہ پر آپ جائیں، آپ اینٹوں پہ پاؤں رکھیں، آپ پتھر پہ پاؤں رکھیں، آپ جیسا ایزی فیل ہو آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی تک وہ جگہ استعمال ہوئی ہی نہیں، اور زمین پاک ہے ساری کی ساری۔ تو پاکیزہ جگہ پر آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہوگا کہ جب وہ جگہ نجاست یافتہ ہو جائے گی، نجاست پڑی ہو، اب وہ جگہ جو ہے نا ناپاک ہے،
تو جناب یہ صاف جگہ تو واضح بات ہوگی کہ آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہو، اب یعنی آپ اینٹوں پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے. یہ جو 5 چیزیں بیان کی گئی ہیں نا بھائی، یہ حشوش مطلب کیا کہ گندگی والی جگہ. تو وہ کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ جسے کوئی شخص مخصوص کر لے بیت الخلاء کے طور پر. اب پرانے زمانے میں یہ ڈرین سسٹم نہیں تھا، تو کیا ہوتا تھا کہ اس نجاست کو ریموو کر دیا کرتے تھے، اٹھا کر باہر پھینک دینا. کیسی صورت میں؟ کہ جب اس کو آپ کنیف بھی ایسی جگہ کو کہیں گے کہ جہاں پر کورڈ ایریا ہو، پردے سے کور کیا گیا ہو، دیوار بنائی گئی ہو، درختوں کی ٹہنیاں یا پتیاں اس زمانے میں جیسے استعمال کی جاتی تھی اس کی ایک پردہ بنایا گیا ہو، اسے کنیف کہا جاتا ہے. تو وہ کنیف تو وہاں موجود تھے. آپ کیسے کہتے ہو کہ جناب وہاں تو صرف باہر جایا جاتا تھا؟ تو جناب آبادی والے علاقے بھی استعمال ہوتے تھے کنیف یا حشوش کی صورت میں جب اس کو کور کر لیا جاتا تھا. تو اب یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ بول و براز کریں گے وہی حشوش ہے یا وہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم شیطان کی یا جنات سے پناہ مانگیں گے، بلکہ آپ جب بھی داخل ہونے لگیں تو آپ دعا پڑھیں گے. تو آپ کے لیے جناب روایت ہے باب ما یقول اذا اراد دخول الخلاء، جب اس نے ارادہ کیا خلا والی جگہ بیت الخلاء داخل ہونے کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت اس میں بیان فرمائی وہ کیا تھی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب داخل ہوتے تھے اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے. اور ایک دوسری روایت جو حضرت حشیم کی ہے اس میں فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الکنیفہ، جب داخل ہوتے تھے باتھ روم کے اندر. کنیف وہ باتھ روم کی جگہ جو کور کر کے مخصوص کی گئی ہو. عربی پڑھیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا. اچھا، اور حشوش بھی اسے کہا جاتا ہے جو کورڈ ہو. اب اس میں چاہے نہایا جائے، اس میں غسل کیا جائے، وضو کیا جائے، تبرید کے لیے نہایا جائے، شوقیہ نہایا جائے، تو وہ کنیف اور حشوش بیت الخلاء ہی ہے. اذا دخلا، جب آپ داخل ہونے لگیں گے تب دعا پڑھیں گے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ دخلا سے مراد، اب یہاں چوٹ تو آپ پر بھی پڑتی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ جو میدان میں داخل ہو پہ اگر سارا ہی موضع خلا ہے تو بھائی ٹھیک ہے وہاں تو اذا دخل آتا ہے، پڑھو، اب کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اب ہم آگے جب اور زیادہ تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں تو مسند احمد کی روایت جو ہے 19331 میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان هذه الحشوش محتضرۃ، تو یہ جو واش رومز ہیں، میں واش روم زور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو فرق معلوم ہو جائے کہ وہ بیٹھنے والی جگہ نہیں. حشوشا یہ وہ جگہ جہاں جسے کسی بھی ایسی پاکی کے لیے جگہ کو استعمال کیا جائے وہ شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہوتی ہے. تو جو اگلا جملہ آپ کو بولا جا رہا ہے نا بھائی، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ، جب تم میں سے کوئی ارادہ کر لو، اَئِن يَدْخُلَ، اس میں داخل ہو، فَلْيَقُلْ، پھر یہ کہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبیث، ایک روایت میں، اور دوسری میں من الخبث والخبائث. تو جناب ایسے شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے دعا مانگی جائے. تو وہ کب؟ یہاں بڑی وضاحت سے فرما دیا گیا کہ جب تم ارادہ کرو کہ اس میں داخل ہونا ہے تو بھائی دعا پڑھو. اب اس کو آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، جو ایک ایسا طریقہ ہے جو اس میں اختلاف بھی کسی کو نہیں پیدا ہو سکتا ہے، شرارت بھی پیدا نہیں ہو سکتی جو آپ کا مقصود ہے. تو بھائی اگر میں یہ کہوں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جناب میں نے دعا پڑھنی ہے، کب پڑھوں؟ تو آپ ایسا کرو بھائی، میں کہتا ہوں یا آپ کہیں کہ بھائی جب آپ بیت الخلاء میں جانے لگو تو دعا پڑھ لو. اب بقول آپ کے کہ جی وہ نہانے والی جگہ پاک ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، آپ وہاں اندر جا کے بھی پڑھ لو، جب آپ کو یاد آ گیا اندر من ہی من میں پڑھ لو. اور اگر بالکل بھول گئے ہو، سیٹ پر بیٹھ گئے ہو، کموڈ پر بیٹھ گئے ہو، تو اب آپ وہاں یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ عربی کے وہ الفاظ دہرائیں، بلکہ آپ اپنے دل کے اندر اللہ سے ایک درخواست کر سکتے ہو کہ اے اللہ، میں آپ سے مدد چاہتا ہوں کہ آپ میری حفاظت فرمائیں ان شیاطین اور جنات سے. بات ختم. تو اس میں میرے بھائی اختلاف، جھگڑا
ہے ہی نہیں، سب باتیں احادیث کے مجموعہ میں موجود ہیں۔ آپ ایک آدھ حدیث دیکھ کر مطالعہ کر لیں تو یہ آپ کی کمزوری ہے۔ تو اب آگے میں یہی کہوں گا کہ لو سمبو، کیونکہ بابے جب مارتے ہیں تو پھر ایسے ہی مارتے ہیں بھائی۔ بابوں کے پاس جاؤ، تھوڑا پڑھو، آپ کو انشاءاللہ علم بھی آئے گا اور تربیت بھی آئے گی کہ بڑوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔